نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعد جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یقینی طور پر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نہ ہونے کی صورت میں تو ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. گویا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم الشان کے اندر اس بات کو سمجھایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. تمام کے تمام رشتے جتنے بھی انسان سے جڑے ہوتے ہیں، تمام کے تمام رشتوں کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام رشتوں سے زیادہ تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے باپ، اپنے بیٹوں اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا بن جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی نماز روزے تو زیادہ نہیں ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تجھے انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو میرے محترم عزیزو، دوستوں اور بزرگوں، یہاں تک یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں ہونا اشد ضروری ہے. اب اگلا معاملہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. اس محبت کے بعد فرمایا یہ محبت ہم سے چاہتی کیا ہے. صرف زبان سے یہ کہنا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کہنے سے تو سارے معاملات نہیں بن جاتے میرے دوستوں. صرف زبان سے یہ کہنا کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، یہ کہنے سے تو چراغاں نہیں ہوتے میرے دوستوں، بلکہ اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن تقاضوں پر انسان جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھروں میں چراغاں بھی فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے گناہگاروں تک کو زیارت بھی نصیب فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلا تقاضا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہمارے دل میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمارے دل میں ہو، اور ہم اللہ کے رسول کا بہت زیادہ اکرام کرنے والے بن جائیں. اس بات کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. خود اللہ فرما رہا ہے وتعزروہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر اور اکرام کرنا، اس کا حکم اللہ تمہیں دے رہا ہے کہ جس کے دل میں میرے نبی کا اکرام نہیں ہوگا اس کا دل کبھی بھی ایمان سے لبریز نہیں ہو سکتا ہے. پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، سلف صالحین اور صحابہ اکرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اکرام فرماتے تھے کہ جس کے بارے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کأنما علی رؤوسہم طیرا، جیسا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنا ادب احترام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھا کرتے تھے. اور ایک موقع پر فرمایا کہ صحابہ اکرام جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے، اگر ان کے سروں پر چادر ڈال دی جائے تو چادر بالکل سیدھی ہو جایا کرتی تھی. ایسا ایک دوسرے سے جڑ کر ادب احترام کے ساتھ بیٹھنے والے بنتے تھے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، سلف صالحین کی زندگی دیکھیں تو وہاں بھی اللہ کے رسول کا اکرام اور توقیر بہت نظر آتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ اپنی باندی کو بھیجتے، کہتے تھے بھائی جاؤ پوچھو جا کر کیا کام ہے. باندی جاتی، اب آنے والا یہ کہتا ہے کہ جی کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی حلال حرام جائز ناجائز کی بات کرنی ہے، تو ویسے ہی تشریف لے آتے اور اسے جواب دے دیتے. اور آنے والا اگر یہ کہتا کہ حضرت آپ سے حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سر پہ عمامہ رکھتے اور دو زانوں بیٹھ کر ان کو حدیث پاک سنایا کرتے تھے. اتنا ادب اور احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ان کے دل میں ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ بڑا عجیب تھا. اگر راستے میں چلتے ہوئے ان سے کوئی فرمایا حدیث کے متعلق پوچھ لیتا تو جواب ہی نہیں دیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنانے کے لیے انسان کا ادب سے بیٹھنا انتہائی درجہ لازم ہے. اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ والے گزرے ہیں. روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی فرمایا عمر کا بالکل آخری وقت تھا، بڑے اللہ والے تھے، لوگ عیادت کے لیے ملنے کے لیے آ رہے تھے. ایک آیا اور آ کر حدیث سے متعلق کوئی بات کر دی. اب حضرت نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے. کہا مجھے ذرا اٹھا دو. کہا حضرت آپ آرام سے لیٹے رہیں، لیٹے لیٹے بتا دیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعید کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیٹ کر سنانے والا بن جائے. تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے میرے دوستوں، اللہ کے رسول کی عزت، ان کی توقیر، ان کی عظمت اور ان کا اکرام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں سے اور اہل بیت سے محبت کا ہونا ضروری ہے. سیدھی بات ہے میرے دوستوں، آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو وہ جس سے محبت کرے، انسان کو بھی اس سے محبت کرنی پڑتی ہے. دل چاہے نہ چاہے اسے اپنے قریب رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول کی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحب احبهم. جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا بنے گا. گویا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ لازم فرما دیا. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام. میرے صحابہ کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی مثال نمک میں، جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر انسان کے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حفظنی فی اصحابی من حافظنی فی اصحابی کانت لہ حافظا یوم القیامہ. جو میرے صحابہ کی عزت اور توقیر اور عظمت کی حفاظت کرے گا دنیا کے اندر، میں قیامت کے دن خود اس کا محافظ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض. جو میرے صحابہ کی عزت اور عظمت کی حفاظت کرے گا وہ حوض کوثر پہ آ جائے. ومن لم یحفظنی فی اصحابی. اور جو میرے صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت کی حفاظت نہ کرے ولم یرد علی الحوض، وہ حوض کوثر کے قریب بھی آنے والا نہ بنے.
تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام سے محبت ہونا یہ نبی کی محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حسنین سامنے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، اور اس کے بعد دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا جو میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے اور ان کی والدہ اور والد سے محبت کرے وہ قیامت کے دن بالکل میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت سے بھی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ محبت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ محبت اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتی ہے۔ محبت اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتی ہے، اور صحابہ کرام نے فرما برداری کر کے دکھائی میرے دوستوں، اور ایسی کر کے دکھائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو باہر کچھ شور شرابے کی آواز آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آ کر بتایا کہ ابا جان الا ان الخمر قد حرمت، شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے اور اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اخرج فاحرقها، شراب کے مٹکے لائن سے پڑے تھے، فرمایا جاؤ اور جا کر اسے توڑ دو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ایک کونے میں ایک مٹکا رہ گیا، آپ نے فرمایا یا انس، اے انس احرق هذا القلال، اس کو بھی لے جا کر توڑ دو۔ عجیب معاملہ ہے کہ ایک کافر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ابو طلحہ ایسی بھی کیا بات ہے، اتنی پرانی عادت ہے، کان میں آواز سنتے ہی چھوڑ دو گے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیس بالدواء ولکنہ داء، اب یہ دوا نہیں بلکہ بیماری بن چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اب کسی صورت کے اندر شراب کا پینا جو ہے وہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کان میں حکم پڑتے ہی وہ مطیع اور فرما بردار بن کر ان حکموں کو پورا کرنے والے بن جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابھی دروازے سے تھوڑا سا باہر تھے، اندر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کھڑے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اب ایک صحابی نے بیٹھ کر ان سے پوچھا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب میں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ دھوپ میں ہو یا چھاؤں میں ہو، عبداللہ کے لیے کھڑے رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار تھے کہ کان میں آواز کے پڑتے ہی حکم کو پورا کر دیتے تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی ہیں، راستے میں چلتے ہوئے آئیں تو قریب سے ایک دوسری صحابیہ نے کہا او اللہ کی بندی کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ پردے کا حکم آ چکا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اس صحابیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں رکھ کے دیوار کی طرف منہ کر دیا۔ اس کے شوہر نے کہا چل گھر چلتے ہیں، وہاں جا کر چادر لے لینا۔ کہا نہ، گھر جا کر چادر لے کر آ، جب میرے کان میں پڑ چکا ہے کہ پردے کا حکم آ چکا، اب میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جائے گا۔ ایسے مطیع اور فرما بردار تھے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جن کی مثالیں دینے سے فرمایا کہ آج کا مسلمان قاصر نہیں بلکہ عاجز بھی آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی کے اندر جو حضرات وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بات فرمایا دو چار دروازے ہیں، ان میں سے خصوصی باب النساء کے نام سے ہوتا ہے، یہ عورتوں کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ باب النساء ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سے صرف عورتیں ہی اندر داخل ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میرے کان میں اللہ کے رسول کا یہ حکم آیا، اس دن سے لے کر مرنے تک باب النساء کے پاس عورتیں ہوں یا نہ ہوں، میں کبھی بھی باب النساء کے ذریعے سے مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے والے تھے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو صحابہ تھے، یہ نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ یہ تو اونچی شان والے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یہ تو اللہ کے رسول کے مطیع ہوں گے۔ لیکن اس امت کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں ایسے ائمہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس فرمایا دور کے اندر بھی صحابہ کرام کی مثال کو قائم کر دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں نے، فرنگیوں نے ان کے پیچھے پولیس کو لگا دیا اور حکم جاری کر دیا جہاں بھی نانوتوی ملے اسے پکڑ کر سولی پہ چڑھا دینا۔
اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا تو روپوش ہو گئے اور 3 دن بعد دوبارہ بازاروں میں اور گلیوں میں چلنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا سا خیال کیجئے، آپ کے بارے میں تو موت کا پروانہ جو ہے وہ فرنگی جاری رہ چکے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی تو مجھے 3 دن غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روپوشی نظر آئی. ہجرت کے وقت 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روپوشی نظر آئی. میں نے بھی 3 دن روپوشی اختیار کر لی. اب نانوتوی کو اگر سولی پر بھی چڑھا دیا جائے تو اسے کوئی غم نہیں ہے. ایسے متی تھے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام تھے، بینائی چلی گئی، موتیا پن کی وجہ سے بینائی چلی گئی. اور بینائی چلی گئی اس کے باوجود بھی روز رات کو سرما لگایا کرتے تھے. رات کو آنکھوں میں سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شاگرد نے کہا کہ حضرت سرما تو بینائی کو تیز کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، آپ کی تو بینائی نہیں ہے، آپ کیوں رات کو سرما لگاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے تو سرما تم لگاتے ہوگے، میں تو آنکھوں میں سرما اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. میری آنکھیں نہ رہی تو کیا ہوا، نبی علیہ السلام کی سنت کو میں پھر بھی موت تک زندہ کرتا چلا جاؤں گا. تو محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے میرے دوستوں کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو مانتا ہے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے. محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں یہ بھی ان سے نفرت کرنے والا بنتا ہے. اور میرے دوستوں جو اس سے بغض رکھتے ہیں یہ بھی اس سے بغض رکھنے والا بن جاتا ہے. آپ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک عورت جب تک ماں نہیں ہے، ایک عورت جب تک ماں نہیں ہے تو سب سے زیادہ محبت اپنے بھائی سے کرتی ہے، اپنے باپ سے کرتی ہے. شادی ہو جائے تو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. لیکن جس دن یہ عورت ماں بن جاتی ہے اس دن اس کی محبت کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرنے والی بن جاتی ہے. جو اس کی اولاد کو چاہے یہ اسے چاہتی ہے، جو اس کی اولاد سے نفرت کرے یہ اس سے بھی نفرت کرتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارے دل کا سکون ہے. اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نفرت کرے وہ فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس کی مثال بھی صحابہ اکرام نے قائم کر کے دکھائی. غزوہ بدر کا موقع ہے، کل دن گزرا ہے نا، غزوہ بدر کا موقع ہے. کچھ جھلکیاں عرض کرنے لگا ہوں. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن آیا ہے، یہ ان کا بیٹا تھا اور دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہی میرے دوستوں اور بزرگوں بدر کا میدان ہے. اور حضرت فرمایا کہ جو ہے وہ سعید بن مسیب رحمت رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، اللہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جو قطار تھی اس کی صف میں اپنے باپ کو کھڑا ہوا دیکھا اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا فرما دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا مقابلہ عاص بن حشام سے ہوا جو ان کے سگے خالو تھے. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر حاوی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ خیال کر بھتیجے میں تیرا چچا ہوں، تیرا عزیز ہوں رشتے کے اندر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو بلند کر کے کہا کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کے آگے تمام کی تمام رشتہ داریاں ہیں اور ان کے سر کو جو ہے وہ فرمایا تن سے جدا کر دیا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں اسی فرمایا کہ مجلس کے اندر فرمایا مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو فرمایا کہ بدر کی لڑائی میں جو ہے وہ مار ڈالا. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے باپ کی فرمایا گردن کو تن سے جدا کر دیا. کیونکہ وہ ایک بات جانتے تھے، ابو بکر یہ نہیں جانتا تھا عبد الرحمن میرا بیٹا ہے، وہ یہ جانتا تھا یہ نبی کا دشمن ہے. عمر ابن خطاب یہ نہیں جانتا تھا یہ میرا خالو ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، وہ یہ جانتا تھا یہ نبی کا دشمن ہے. میرے دوستوں ان کی نگاہ کے اندر جو اللہ کے نبی کا دوست وہ ان کی فرمایا آنکھوں کا تارا، جو اللہ کے نبی کا دشمن اس سے وہ بغض رکھا کرتے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنات میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی ہیں. اب یہ ایمان لے آئی اور اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے آ گئے. ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا اور وہ مکے میں تھا. ایک دن کسی کام سے مدینے آیا تو سوچا بیٹی سے ملتا ہوا جاؤں. بیٹیوں سے محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. بہرحال وہ ملنے کے لیے گئے ہیں.
دروازے پر دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، خوش آمدید مرحبا کہا، ایمان نہیں لایا ابھی تک۔ حضرت فرمایا کہ ابو سفیان بڑے متاثر ہوئے کہ حالانکہ میں کافر ہوں پھر بھی میری بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے اور بستر پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کو ہٹا دیا اور وہ بستر لپیٹ دیا۔ باپ نے کہا بیٹی باپ کے آنے پر تو بستر بچھائے جاتے ہیں، لپیٹے نہیں جاتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ میرے باپ ہیں، آپ کی عزت اور توقیر اپنی جگہ، لیکن میں کسی مشرک کو اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، آج ہم نے فرمایا صرف زبان سے محبت کے اظہار کیے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے بھی بنتے ہیں۔ آج ہم نے محبت کے کس تقاضے پر عمل کیا ہے؟ نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں، نہ ان کے حکموں کی ہماری نظروں کے اندر کوئی اہمیت ہے، کوئی قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ عمل تھا کہ فرمایا سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بازار میں ہیں یا مسجد میں ہیں، کبھی ننگے سر نہیں رہے۔ آج ہم رمضان کے مہینے میں سروں پہ ٹوپی رکھنے کے عادی نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں، فرمایا نئے نئی جوانی آئی ہے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اب وہ صحابی فرمایا کہ حیران کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جب جا کر اپنے آپ کو دیکھا، ایک بال داڑھی کا فرمایا کہ منہ کے اوپر تھا، سوچا شاید اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اسے کاٹ دیا۔ دوسرے دن آئے تو چہرہ پھیر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بال کاٹنے پر، ایک بال اور ایک بار کاٹنے پر اپنے صحابی سے چہرہ پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھرنا تھا، وہ تو بے چین آ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کل تو مسکرا رہے تھے، آج دیکھ نہیں رہے۔ کہا تیری داڑھی پر، تیری فرمایا چہرے پر ایک داڑھی کا بال تھا، وہ کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے کٹوا دیا۔ کہا اس بال پر ایک حور فرمایا جھول رہی تھی، ہم اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ارے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس سنت رسول کو چہرے پر سجانے کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آج اس سنت رسول کو رکھنا میرے اور آپ کے لیے مشکل، اور کٹوا کس لیے رہے ہیں؟ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، کٹوا لیتے تو فرمایا غم اور افسوس ہوتا۔ آج 1 انچ آدھا انچ رکھ کر ہم دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہ جی داڑھی تو ہے نا چہرے کے اوپر۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے چاروں ائمہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، کوئی ایک بھی فرمایا داڑھی منڈا نہیں تھا، کسی ایک کی بھی داڑھی ایک مشت سے کم نہیں تھی۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں دلیلوں کے طور پہ فرمایا دوسروں کو پیش کیا جاتا ہے، حرمین کے لوگوں کو تو حرمین کا کوئی امام بتا دے جس کی ایک مشت سے کم داڑھی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ تو وہ سنت ہے، یہ تو وہ سنت ہے کہ جب تک چہرے پر ہے اللہ کی رحمت کی نگاہ تیرے چہرے پر برستی رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ اور ہم کیا ان کے دشمنوں سے بغض رکھیں گے میرے بھائی؟ ہم تو ان کے دشمنوں کا طرز اپنانے والے ہیں۔ ہمارا پہننا ان جیسا، ہمارا چلنا ان جیسا، ہمارے بال ان جیسے، ہماری داڑیاں ان کے جیسی۔ میں نے دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ اخبار میں اس بدبخت کی شکل دیکھی جس نے اللہ کے رسول کے کارٹون بنائے تھے، اس کے چہرے پر فرینچ رکھی تھی۔ آج مسلمان فخر سے اپنے چہرے پر یہ رکھ کے فرمایا نہ جانے کس چیز کی فرمایا دلیل اور فرمایا گواہی دیتا ہے اور کس منہ سے اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ ارے میرے دوستوں اور بزرگوں محمدی تو یہ تھے کہ جنہوں نے بیٹوں کے سر قلم کرنے کے لیے اجازت مانگ لی۔ آج ماں بیٹے سے کہتی ہے جب داڑھی کٹوا کے آ جا، تیرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ پھر یہ اولادیں نافرمان بنتی ہیں تو پھر دعائیں منگوائی جاتی ہیں۔ اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کو فرما برداری کا طریقہ سکھایا، اس کی زندگی اپنانے پر تو راضی تھے نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر ان اولادوں سے کس چیز کی بھلائی کی امیدیں رکھی جاتی ہیں؟ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، عشق نبی کی فرمایا دعوے دار تو ہم سب ہیں، تھوڑا سا تقاضوں پر عمل کرنے کا بھی اہتمام کر لیجیے، تھوڑا سا تقاضوں پر عمل کرنے کا بھی اہتمام کر لیجیے۔ پہلا تقاضا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت ہو۔ چلے یہ تو ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ آج بھی فرمایا کہ ایک آواز لگ جائے، کوئی بدبخت فرمایا کہ غلط کام کر جائے تو پوری کی پوری فرمایا کہ مسلم امت کس طریقے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی بھی عزت اور عظمت ہمارے دل میں ہے۔ دو باتوں میں تھوڑی سی کمی ہے، ایک ہم مطیع اور فرما برداری میں مار کھا جاتے ہیں، دوسرا نبی کے دشمن ہمارے دشمن نہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے میرے دوستوں۔
نبی کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والا اور ہمارا فرمایا اپنا بن جائے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. منافق آپس کے اندر تو ہو سکتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے تو دوست بن سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے ہیں. تو آج توبہ کرو میرے دوستوں اور بزرگوں اس مجلس کے اندر، اور اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم پہلے نمبر پر تو اپنے چہرے پر انشاءاللہ سنت رسول ضرور بے ضرور سجائیں گے. اور اگر یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے مانگتے جب تک نہیں ملتی تو کم سے کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے. آج بہن بیٹیوں نے پردوں کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے. آج برقع اس لیے پہن لیا کہ نیچے جو فرمایا لباس ہے وہ میلا کچیلا ہے. آج برقع کم اور فرمایا فیشن پرستی زیادہ نظر آتی ہے. آج تنگ اور چست برقعے پہننے کا فرمایا نظام عام تھا. ارے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہم نہ کر سکتے تو اللہ معاف کر دیتا. ہم مذاق تو نہ بنائیں، ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کمی کوتاہی بتائیں، ہم مذاق تو نہ بنائیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا ہے. اگر نہ کر سکیں اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانا ہے. دلیلیں نہیں دینی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. دلیلیں شیطان نے دی تھی سجدے کا انکار کر کے، دلیلیں شیطان نے دی تھی سجدے کا انکار کر کے. آج تک ذلیل اور رسوا ہے. بھول آدم سے ہوئی، دلیل نہیں دی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور رتبہ بھی عطا فرما دیا. تو اگر ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں اپنے آپ کو مجرم سمجھیں، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے استقامت مانگے کہ تو مجھے ہمت دے، حوصلہ دے کہ تیرے نبی کی ایک ایک سنت سے محبت کر کے اسے اپنی زندگی میں پیدا کرنے والا بن جاؤں. یہ کسی عاشق نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار مجھ کو بھی کرا جانا. دیدار محمد کی حسرت تو رہے دل میں باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے دل میں باقی، ماں سوا اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا. جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، کبھی مجھ کو بھی ایسی نیند سلا جانا. آمین تو کہہ دو میرے بھائی. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، کبھی مجھ کو بھی ایسی نیند سلا جانا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں درود پاک کی کثرت کریں، کرتے 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 سو جائیں اور اس نیت سے سو جائیں کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی درود اس لیے پڑھ رہا ہوں ایک بار اس گناہگار آنکھوں کو تیرے نبی کی زیارت کروا کے جتنی گندگی میں نے ان آنکھوں سے دیکھی ہے میری آنکھوں کو تو پاک فرما دے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ روز اگر کثرت سے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے اور اللہ سے یہی دعا مانگتے سو گئے، موت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اپنے رسول کا دیدار ضرور کروا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.